Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نور ایمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس بشیر، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ناظر قاسمی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج اپنے ساتھ گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور موجودہ حالات کو مد نظر دیکھتے ہوئے ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ نماز تراویح کو اگر گھر میں پڑھا جائے تو کیسے؟ قاضی صاحب ہماری اور دوستوں کی رہنمائی کیجیے کہ اگر نماز تراویح کو گھر میں پڑھا جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ اویس صاحب کہ آج آپ نے اس خاص موضوع کو چنا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پہ کافی زیادہ اہل ایمان پریشان ہیں۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ یعنی رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم اتارا گیا ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اہل ایمان رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، اور ایک اور حسن ہے اس میں کہ 3 رکعت وتر بھی جو لوگ تراویح میں شامل ہوتے ہیں وہ بعد ازاں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سنتیں اور نوافل تو ظاہر ہے کہ وہ الگ سے ہی ادا ہوں گے، لیکن موجودہ صورتحال میں حکومت پاکستان نے اور دنیا بھر کے علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ انسانی جان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ تراویح گھروں پہ ادا کی جائے۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی ہمارے ملک کے جید علماء میں سے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں شخصیات پاکستان میں ہر دل عزیز شخصیات میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر رسیدگی کے باعث یہ طے کیا ہے کہ وہ گھروں میں نماز بھی ادا کریں گے، تراویح بھی ادا کریں گے۔ جیسا کہ میڈیا سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پچھلے کم از کم 2 جمعۃ المبارک سے جناب مفتی منیب الرحمان جمعہ کی نماز بھی مسجد میں جا کر ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے یہ جید علماء اکرام ایسے ہیں جو ہر کام کو، ہر بات کو نہایت منظم طریقے سے شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ سر یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ گھروں میں نماز تراویح ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ نے ہماری اور دوستوں کی رہنمائی فرمائی ہے، تو سر اس میں خواتین کیسے اس میں نماز تراویح میں جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی جو سینئر شخص ہے گھر کا وہ اپنی جماعت میں آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مرد بچوں میں سے جو لڑکے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر ایک اور بھی کوئی مرد ہے تو وہ ان کے ساتھ خاص فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آگے باری خواتین کی۔ خواتین کسی صورت میں جماعت نہیں کرائیں گی، یہ ایک طے شدہ بات ہے، حتیٰ کہ وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، اور وہ اس جماعت کے پیچھے کھڑی ہوگی، یعنی آگے ایک امام صاحب کھڑے ہوں گے، اس کے پیچھے بچے یا کوئی بھائی یا بیٹا، خواہ وہ جوان ہے یا وہ چھوٹی عمر کا ہے، وہ کھڑا ہوگا، اور ان کے پیچھے خواتین نماز ادا کریں گی، یعنی وہ بھی جماعت میں تو شامل ہوں گی لیکن وہ اس طرح سے ادا کریں گی۔ اچھا محترم، کسی فرد کو اگر بہت زیادہ آیات نہیں آتی تو وہ امامت بھی کروانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یہ حکم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ الحمد شریف شروع کیا، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والی آیات مبارکہ پڑھ لی۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم 3 آیات مبارکہ کے برابر کوئی بڑی آیت، جیسے آیت الکرسی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ سورہ جمعہ سے واقف ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی جو آخری آیات ہیں وہ ہیں سورہ البقرہ کی آیات، جو آخری آیات ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی کچھ آیات ہیں جو لوگوں کے واقفیت میں ہیں، لوگ اس سے شناسہ ہیں، وہ 3 کم از کم 1 رکعت میں 3 پڑھیں، اس کے بعد نیچے یعنی آپ سجدے میں چلے جائیں، اس کے بعد پھر 3 پڑھیں، پھر آپ جو ہے وہ قعدہ میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ تحیات پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اٹھیں، پھر تراویح کے جو 4 تراویح پڑھیں تو اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کریں، وہی جو تراویح میں پڑھنے والی دعا ہے وہ اس کو پڑھیں، تو اس کے بعد پھر اٹھیں اور اگلی تراویح کو ادا کریں۔ کیا ہر روز وہی آیات دہرائی جا سکتی ہیں جو پہلے تراویح میں پڑھی جا چکی ہیں؟ آپ کا یہ سوال بھی بہت عمدہ ہے، وہ یہ کہ کیا ہر روز وہی آیات مبارکہ دہرائی جا سکتی ہے؟ بالکل دہرائی جا سکتی ہے، یعنی آج کی تراویح میں اگر آپ نے کچھ آیات پڑھی ہیں اور کل کی تراویح میں بھی وہی آیات آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی معنی نہیں ہے، اور اگر کل کی تراویح میں بھی آپ کو بہت ساری آیات یاد نہیں ہیں تو پھر سب سے بہترین ہے، وہ تو سبھی کو آتا ہے، قل هو اللہ احد ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، اذا جاء نصر اللہ ہے، تبت یدا ہے، یعنی وہ لإلاف قریش ہے، پھر چاروں کل ہیں، یعنی وہ آیات جو آپ کو یاد ہیں اور صحیح یاد ہے، وہ جیسے بھی آپ کو قرات آتی ہے وہ صحیح پڑھنا ضروری ہے تاکہ پیچھے والے جو ہیں وہ قرآن کو سنیں۔ اچھا سر، مساجد میں تو نماز تراویح کے لیے حافظ قرآن مقرر کیے جاتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت سناتے ہیں، تو ہر گھر میں تو حافظ قرآن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا رائے عمل ہونا چاہیے؟ یہ سوال بھی آپ کا بہت اچھا ہے کہ اگر فرض بحال سبھی لوگ جو ہیں وہ بہت مختصر قرآن حکیم جانتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک خوبصورت چیز ہے، وہ ہے قل هو اللہ احد۔ آپ دونوں رکعت میں قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہونا چاہیے، آپ کوئی غیر اللہ یعنی کہ کلام کے علاوہ آپ کوئی چیز بھی جماعت میں نہیں پڑھ سکتے، یا وہ مصنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے، جیسے ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے گھروں میں تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ سر کیا 20 تراویح جو ہے وہ ایک ہی فرد پڑھائے گا؟ ہاں، آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ کیا 2 لوگ جو ہیں وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے الف لام میم ذالک الکتاب والی آیات آتی ہیں، میں سورہ البقرہ کی آخری آیات سے واقف ہوں، آیت الکرسی سے واقف ہوں، میں سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کو پڑھ سکتا ہوں، میں سورہ جمعہ کے آخری 3 آیات جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا والی ہیں اور واللہ خیر الرازقین والی وہ پڑھ سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہے، اس کی ابتدائی آیات پڑھی جا سکتی ہیں، پھر اس طرح سورہ ملک کی آیات ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، سورہ مزمل کی آیات جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ میں اس لیے میں لوگوں کی خدمت کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی تراویح کی جماعت کرے۔ جو قرات امام کر رہا ہے کیا وہ مقتدی بھی اسے دہرائیں گے؟ ہاں، آپ کا یہ سوال بہت ویلڈ ہے کہ کیا تراویح کے دوران پیچھے کھڑے لوگ اس کو دہرائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں دہرائیں گے، بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ کریں گے یوں کہ وہ سنیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ،
آپ نے میری اور میرے تمام دوستوں کی رہنمائی فرمائی، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ دین کی خدمت ہے، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں اگر ہم سے بشری خطا ہوئی ہے تو ہم اللہ سے توبہ مانگتے ہیں۔ آئیے آج کی اس گفتگو کو ہم دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ پاک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے، اس پہ ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی ہے تو بشری تقاضے سے معاف فرما دے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو قرآن کی طرف، دین کی طرف لانا ہے، نہ کہ ان کو قرآن اور دین سے دور بھگانا ہے۔ یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم و کرم فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے بسنے والے لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرما، امن چین سکھ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ڈاکومنٹریز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز ایک خودکار طریقے سے آپ تک پہنچ سکیں۔